تک رہیں. وہ 5 سال رہے, مجھے نہیں پتا کتنی دیر رہیں گے, شاید 5 سال نہ رہے, شاید اگلا الیکشن ہار جائیں. جو بھی دوسری جماعت آئے گی, اور اگر ہو سکتا ہے مودی کو یہ اندازہ ہو کہ جو ان کو نقصان ہوا ہے, ان کی معیشت کو دھکا لگا ہے, اور جو کشمیر کے بعد جو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی, کچھ خاک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ انہوں نے کہا تھا ہندوستان میں کے ساتھ انٹیگریشن ہوگی, جتنی اب دشمنی نفرت ہے پہلے کبھی نہیں تھی. لیکن اگر مودی لیکن کشمیر کے ڈائنامکس تو بدل رہے ہیں, ادھر ہندو میجورٹی کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں تو وہ کر رہے ہیں. جی ہاں وہ کر رہے ہیں, لیکن اس میں کامیابی نہیں نہ ہو رہے. کوشش تو کر رہے ہیں نا. کون آدمی ہے جو وہاں کے انویسٹ کرے گا؟ اور جو کہتے ہیں نا لوگ کہ جی لوگ آ کے آبادی, بالکل ان کی کوشش ہے, اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے اس طرح توجہ دلانے کی, لیکن لوگ آسانی سے وہاں کے سیٹل نہیں ہوں گے. جو لوگ کسی ایریا میں آ کے سیٹل ہوتے ہیں مرنے کے لیے نہیں آتے. جب ایک ایسا ایریا انسٹیبل ہو جیسے کشمیر ہے, ہاں وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کوشش ہے یہ ظلم سے ہو رہی ہے. اور یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم سے پرماننٹلی یہ ہو سکتا ہے, نہیں. میرے خیال میں کشمیر کی سٹرگل جس نہج پہ پہنچ گئی ہے, وہاں اگر کوئی اس طریقے سے آئے گا جس طرح بھارت کی فوج سنگینوں کے پیچھے آ کے آباد ہوگا, تو وہ اپنے آپ کو وہاں محفوظ نہیں پائے گا. قصوری صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان نے مل کے یہ پلان کیا تھا کہ کشمیر ایشو کو ریزالو کیا جائے گا, ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی, انڈین گورنمنٹ, دے ور ریئلی سنسیئر, اور باقی وہ واقعی ان کے اندر وہ پولیٹیکل ول تھی کہ اس کو کہ ایشو کو ہم نے ریزالو کرنا ہے, کیونکہ آپ تو اس وقت اس ٹیم اس کو آپ لیڈ کر رہے تھے پاکستان کی طرف سے. ہاں دیکھیں, اس میں یہ ہے, وہ جو محرک بنی تھی چیز وہ یہ تھی کہ منموہن سنگھ صاحب نے یہ آنا تھا ستمبر 2006 میں, ستمبر اکتوبر. پھر ہمیں میسج آئی کہ, اور وہ آنا بھی اس لیے تھا کہ سر کریک کے معاہدے پہ دستخط کرنے, تاکہ کشمیر کے جو 2 چھوٹے موٹے رہ گئے تھے اس پہ بھی, تو اس کے اوپر بھی پھر اگریمنٹ ہو جانا تھا. تو انہوں نے آنا اس لیے تھا, لیکن 2006 میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈیٹ اور دے دیں, کیونکہ ہندوستان میں ایک تو ہر وقت کوئی نہ کوئی الیکشن ہوتا رہتا ہے. اس سے 6 الیکشن ہو رہے تھے بشمول یو پی جو سب سے بڑی ریاست ہے ہندوستان کی. تو انہوں نے کہا جی اپوزیشن اس میں بہت ایشو بنائے گی, تو ہم نے ان کو اگر نومبر دسمبر دے دیتے, کاش دے دیتے. ڈیٹ ان کو دی مارچ میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو, جب پریزیڈنٹ مشرف نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی اور لمبا کیس چلا سپریم جوڈیشل کونسل میں, لائرز موومنٹ چل گئی, اپوزیشن جوائن کر گئی, تو حالات ایسے نہیں رہے تھے کہ وہ معاملہ جو ہے پھر اس کو آگے چلایا جاتا. لیکن میں نے اسی لیے مائی کوسچن از کہ آپ کیا ان کے اندر وہ ول دیکھتے تھے, انڈینز کے اندر پولیٹیکل ول, کیونکہ اتنا عرصہ آپ نے بتایا 3 سال یہ سارا معاملہ چلا, ڈیڈ یو سی دیٹ پولیٹیکل ول کہ وہ بھی ریزالو کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیے, اگر وہ نہ چاہتے تو یہاں معاملہ نہ پہنچتا. میں تو بلکہ اس بات پہ حیران ہوں کہ پریزیڈنٹ مشرف نے جب یہ ایجیٹیشن وکلاء کی چل رہی تھی تو مجھ سے پوچھا, قصوری صاحب منموہن سنگھ صاحب اگر آئیں تو بلا لیں. تو میں نے کہا جی ان کو بالکل نہ بلائیں, کیونکہ اس سے تو اپوزیشنز میڈیا آپ کے خلاف ہے. آپ کہیں گے یہ حل سونا ہے تو کہیں گے پیتل ہے. تو یہ معاملہ حالات نہیں ٹھیک آنے کے. تو اس وقت تو منموہن سنگھ آنا چاہ رہے تھے, اور مشرف صاحب نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ وہ اگر آئیں تو کیا خیال ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے لوگوں کی بد نصیبی ہے کہ آفٹر آل کوئی تو وجہ ہے نا کہ 1947 میں اور 1955 میں 56 میں پاکستان انڈیا بہت آگے تھے ایشیا کے دیگر ممالک سے, آج ان سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. اگر سارے ہم اسی میں لگے رہیں گے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے, تو پھر یہ ہونا تھا. سوری صاحب, آپ کے دور میں صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ جس ٹائم پہ آپ یہ سارا معاملہ کر رہے تھے کشمیر کو سیٹل کرنے کا, بھارت آپ کو بیک سٹیپ کر رہا تھا. بھارت کراچی کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح کی حرکات کر رہا تھا, اور بلوچستان میں بھی جس طرح آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ برامدہ بگتی کو بھی سپورٹ کر رہا تھا, بلوچ ریبلز ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہا تھا. ایک طرف رام دوسری طرف بغل میں چھری. لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے تھے. سر یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو انفارم. دیکھیں نا جی, پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان نے یہ کمپلین نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں, تو کرتے نا اس وقت کے اخبار دیکھ لیں. برامداغ بگتی جو ہے ہم نے ان کو بتایا بھی تھا جب ہماری بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی تھی, تصاویر دکھائی تھیں کہ وہ کابل سے دلی گیا ہے, میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہی ہو رہی تھی نا, وہ ہم کو بتا رہے تھے آپ کیا کر رہے ہیں, ہم بتا رہے تھے آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی نا.
یہ تو نہیں تھا کہ دونوں ہم بڑے اچھے نیبرز تھے ایک دوسرے کے, وہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اگر ہوتے تو اتنی بات چیت کی ضرورت ہی نہ رہتی. بالکل ٹھیک. سر کیسے دیکھتے ہیں جو انڈیا آج کل کوشش میں لگا ہوا ہے چائنا کو, جس طرح آپ نے شروع میں بھی بتایا ہے, چائنا کو نیچے دکھانے کے لیے انڈیا کوارڈ کا حصہ بن چکا ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا یو کے یو ایس اے حقوق جو نیا ایک بنا ہے بلاک, اس کے اندر تو صرف آسٹریلیا, انگلینڈ اینڈ یو ایس شامل ہیں, اس میں انڈیا کو موقع نہیں دیا گیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا, اور پھر اس کے بعد چائنا نے بڑا کلیئر کٹ آسٹریلیا کو کہا ہے اور جاپان کو کہا ہے کہ اف دے وانٹ ٹو ہارم چائنا تو دے شوڈ بی ریڈی فار دی کانسیکوینسز. تو معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساؤتھ ایسٹ؟ دیکھیے آپ نے کہا نا کہ چین کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی ملک دوسرے کو نیچے نہیں لے کے جا سکتا. ملک کے اندر انٹرنل ڈائنامکس ہوتی ہیں. جو چائنا کی اب انٹرنل ڈیولپمنٹس ہیں, جس طرح انہوں نے اپنی نئی نسل تیار کی ہے, تمام وہ کام کیے ہیں جو کامیاب قومیں کرتی ہیں. اپنے بچوں پہ انویسٹ کیا ہے, ہیلتھ کے سیکٹر پہ انویسٹ کیا ہے, سائنس ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں. ان کو انڈیا نہیں روک سکتا, نہ ان کو امریکہ روک سکتا, تو انڈیا کیا روکے گا؟ ہاں ایفرٹ وہ یہ کر رہا ہے مل کے امریکہ کے ساتھ, کیونکہ اس کو ڈر ہے اپنے بارڈر کا یہاں لداخ میں. اب اس میں کیونکہ اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ پاکستان اور چین اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان کے جو بلند بانگ دعوے ہوتے تھے کہ جی ہم ہماری فوج تو جو ہے انڈیا اور پاکستان, وہ کہا کرتے تھے 2.5 وار سچویشن کے لیے تیار ہے. یعنی پاکستان, انڈیا اور کشمیر کے جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں اس کو ہاف وار کہتے تھے. 2.5 وار کے لیے ہم تیار ہیں. تو وہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ وہ اس کے لیے خاک تیار ہوں گے. چائنا تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ آج امریکہ چین کے خلاف ملک اکٹھے کر رہا ہے. کبھی آپ آؤ چین سے ہمیں خطرہ ہے, تو انڈیا نے کیا چین کا بگاڑنا ہے؟ ایک تو وہ بات ہے. نمبر 2 یہ ہے, ہاں انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ کیونکہ وہ اپنے کو کمزور سمجھ رہا ہے کہ امریکہ شاید اس کی کو مدد کرے, لیکن امریکہ جو بھی مدد کرے گا, امریکہ کو ضرورت ہے بھارت کی ساؤتھ چائنا سی میں. تو انڈیا کی نیوی کیا مدد کرے گی جا کے ساؤتھ چائنا سی میں؟ ٹھیک ہے انڈیا ایک نیول پاور ہے پاکستان کے مقابلے میں, وہ چین کے مقابلے میں تو اتنی بڑی نیول پاور نہیں ہے نا. تو وہاں وہ اگر جائیں گے بھی, اصلی خطرہ تو ان کو لینڈ ماس ہے لداخ میں. کیا امریکہ ان کی وہاں کی مدد کرے گا؟ وہ تو 2,500 فوج بلوچستان میں یہ افغانستان میں نہیں رکھ سکتا تھا, انہوں نے تو 2,500 فوجی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. تو امریکہ کیا کہ ان کی وہاں مدد کرے گا؟ یہ اس کا الٹیمیٹلی کو ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اور ہندوستان میں بہت سے لوگ اب ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت, کیونکہ آج جو مودی صاحب نے میڈیا کو بھی ڈرا دیا ہے, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. چین کے ساتھ آسانی سے سیٹلمنٹ ہو سکتی تھی. چائنا انڈیا ٹریڈ $100 بلین کا ہے, لیکن جو ایک ہندو فنڈامنٹلزم ہندوتوا کے فارم میں آیا ہے وہ جنونی ہے. وہ عقل سے نہیں سوچ رہا, وہی سوچ رہا ہے کہ جی ہم چین کو نیچا دکھائیں گے. جب بندہ عقل سے سوچے تو اور جواب ہوتے ہیں, جب دل سے سوچے اور جذبات سے سوچے تو اور ہے. تو بہت سے ہندوستان میں سوچنے والے, سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ سیٹلمنٹ انڈیا کی ہو سکتی تھی, لیکن بہرحال اب یہ تو فیصلہ مودی نے کرنا ہے نا. اور آج وہ دوسری آواز انڈیا میں اٹھنے بھی نہیں دے رہے. اگر کوئی میڈیا والا مخالفت کرے تو وہ چینل سے بھی جاتا ہے, اس اخبار سے بھی چلا جاتا ہے, اس کو یوٹیوب پہ جانا پڑتا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے جو حالات ہندوستان میں ہیں, وہ اپنے کوارڈ کا پوچھو, کوارڈ وہ جوائن کر لیں کوارڈ, لیکن وہ میرے خیال میں ایک جھوٹی قسم کی ان کو وہ ملے گی تسلی. اصلی کیونکہ ان کا ہے لینڈ ماس چائنا سے جھگڑا ہمالین ایریا میں, لداخ کے علاقے میں, وہاں کیا امریکہ ان کی مدد کرے گا؟ جہاں تک اوکس کا ہے وہ ویسے ہی کلیئر ہے کہ جو ٹرسٹ نہیں کرتا امریکہ کسی اور ملک کو, جس قسم کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے وہ انگلش سپیکنگ اینگلو سیکسن ریسز ہیں, امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا. وہ ٹرسٹ کر, وہ بھارت کو وہ ٹیکنالوجی دینے کو نہیں تیار جس قسم کی ٹیکنالوجی وہ آسٹریلیا کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سر کیسے دیکھتے ہیں فورن ریلیشنز کے اندر پاکستان نے ابھی جو کانفرنس کی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے ترکمانستان, ازبکستان, تاجکستان ان کی, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات کچھ ایران کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کے نہیں ہیں. اگر میں سعودیہ کی بات کروں وہ بھی اس طرح نہیں ہے, اگر میں یو اے کی بات کروں وہ بھی نہیں ہے. تو سر کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس ڈچ کے اندر سے کیسے نکلے, بیکاز یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے
اس وقت میجر کرائسس کیا ہے؟ وہ تو کوئی ہمارا گلف کا کرائسس نہیں ہے، کرائسس ہے افغانستان میں. افغانستان میں جو نیبرز افغانستان کے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں جو سب سے بڑا خطرہ تھا کہ اگر ہم وہ کرتے جو ہم نے پہلے کیا تھا کہ ہم نے اکیلے جا کے کر لیا افغانستان کو ریکگنائز. اچھا اس وقت تو ایک فرق تھا، ہمارے علاوہ سعودی عرب یو اے نے بھی کیا تھا، اس سے پہلے امریکہ کے حلیف تھے. حالانکہ امریکہ جا چکا تھا جنیوا اکارڈز کے بعد افغانستان سے، اور بہت پاکستان نے گلہ بھی کیا کہ پاکستان کو چھوڑ کے چلا گیا اور یہاں سول وار افغانستان میں شروع ہو گئی. لیکن پاکستان کے لیے گڈ ول تھی ویسٹ میں، کیونکہ پاکستان نے سپورٹ کیا تھا سوویت یونین کے خلاف، اور بھاری قیمت ہم نے ادا کی تھی. اس وقت جو دنیا نے برداشت کر لیا، آج یہ سارا ویسٹ آپ کے پریسلر امینڈمنٹ اسی وقت ہمارے پہ لگی تھی. جی ہاں، وہ سب ہوتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ہوئی تھی، لیکن پریسلر امینڈمنٹ آپ کو مدد کرنے آئی تھی. جو غلط فہمی لوگوں کو یہاں سمجھ نہیں آتی، پریسلر اس لیے نہیں آئی تھی کہ پاکستان کو پینلائز کرے. پریسلر آئی تھی گرینڈ امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کہ پاکستان کی مدد کی جا سکے. تو وہ ایک اور چیز ہے. پیپل ہیو اے ڈفرنٹ پرسیپشن. ہاں نہیں، جی ہاں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے نا. وہ پریسلر امینڈمنٹ آئی تھی پاکستان کی مدد کے لیے، اس سے پہلے آئی تھی گلین امینڈمنٹ، اور ایک دو امینڈمنٹس آئی تھی جس میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی پاکستان کو روکنے کی کوشش کی گئی جب امریکہ نے سوچا کہ سوویت یونین وہاں سے نکل گیا ہے. لیکن اصلی بات جو ہے وہ دوسری یہ ہے کہ اس وقت گڈ ول تھی پاکستان کے لیے سارے مغرب میں کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے روس کا مقابلہ کیا ہے. اب کوئی ہم تنہا فیصلہ اگر کریں گے تو بھاری قیمت ادا کریں گے. اسی لیے یہ دانش مندانہ فیصلہ ہے کہ جتنے ان کے ہمسائے ہیں، ایران، چین، روس اس طرح ہمسایہ ہے کہ فارمر سوویت یونین کی ریاستیں حصہ ہیں جو بارڈر پہ ہیں، اور اس کے علاوہ روس کا پہلے وہاں لڑائی ہوئی ہے، ان کی وہاں انویژن ہوئی ہے. اگر ان ممالک کے ساتھ ہم مل کے فیصلہ کریں گے تو یہ دانش مندی پہ مبنی ہوگا، اور یہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اکیلا خود نہیں فیصلہ کرنا چاہیے، نہیں تو سارا ملبہ ہم پہ گر جائے گا. سر آپ کے ٹینیور میں یہ بڑا پرسیپشن تھی لوگوں کی کہ یو ور اباؤٹ ٹو ریکگنائز اسرائیل. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ نہیں وہ تو پرسیپشن کیا ہے، وہ تو اویلیبل ہے میرے بیانات. جب ہم تو گئے بھی اس لیے تھے کہ اب نیوکلیئر پرابلم، نیوکلیئر ٹیکنالوجی انڈیا شیئر کر رہا تھا، امریکہ انڈیا سے شیئر کر رہا تھا، سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی پاکستان سے نہیں کر رہا تھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا یہ AQ خان والا جو معاملہ ہے جس میں ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو پرولیفریٹ دی گئی ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ، ہماری نہ کانگریس مانے گی نہ پبلک مانے گی. تو ہم نے اندازہ لگایا کہ سب سے زیادہ مخالفت ہماری جو جوئش لابی ہے، پرو اسرائیل لابی واشنگٹن میں کرتی ہے. تو وہاں فیصلہ کیا گیا دی ہائیسٹ لیول، جو بھی ہائیسٹ لیول ہو سکتے ہیں سول ملٹری، کہ جی ان کو جا کے باور کرایا جائے کہ تو وہ میں نے باور ایک سے زیادہ چیز کرائی تھی. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہماری جو میزائلز ہیں ان کی رینج اسرائیل اس میں آتا ہے، اور ان کو اسی لیے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا چاہتے ہیں. بلکہ جب میری میٹنگ ہو رہی تھی تو ان کے میڈیا میں آیا تھا ہماری میٹنگ ہو رہی ہے اسلامک سپر پاور کے فارن منسٹر سے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ، لیکن کلیئرلی وہ چاہتے تھے ڈپلومیٹک ریلیشنز. میں تو ان کو میسیج دینا چاہتا تھا کہ ضرورت سے آپ نہ بڑھ کے بھارت کے ساتھ آگے کریں. بھارت کو وہ ہتھیار دے رہے تھے جو امریکہ بھی اس وقت بھارت کو نہیں دے رہا تھا. تو ہمارا تو یہ مقصد تھا. لیکن جب وہاں پریس کانفرنس ہوئی دونوں کی تو وہاں واضح طور پہ میں نے کہا کہ جب تک اسرائیل ریکگنائز نہیں کرے گا یہ 2 اسٹیٹ سلوشن کو، فلسطین اور اسرائیل سائڈ بائی سائڈ، بیت المقدس جس کا دارالخلافہ نہ ہو پاکستان، اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتا. تو لیکن سر یو اے ای نے تو ریکگنائز کر لیا، بہت سارے اور ممالک ہیں، ٹرکی اس کو پہلے سے ریکگنائز کر بیٹھا ہوا ہے، ملیشیا ریکگنائز کر بیٹھا ہے، ایران نے ریکگنائز کیا ہوا ہے. تو سر ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ نہیں وہ تو سیپریٹ ایشو ہے نا. جہاں یا تو آپ ملک میں جمہوریت نہ رکھیں نا، جس ملک میں جمہوری آواز کی ویلیو ہے، جب تو کوئی سیاسی جماعت نکل کے پبلک اوپینین کو قائل نہیں کرتی کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کریں، یعنی فائدے نقصان کی بات کریں، وہ کبھی کوئی گورنمنٹ سول ہو یا ملٹری کبھی ریکگنائز نہیں کرے گی.
کشمیر پہ بھی جب انڈیا کے ساتھ بات چیت ہو رہی تو کئی سال میں اور کہتا رہا لوگوں کو کہ یہ ہم قریب ہیں، حل کے قریب ہیں، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ اگر ایک دم اعلان کریں گے تو اتنا شوق لگے گا کہ یہ معاملہ ریجیکٹ ہو جائے گا. پبلک اوپینین تیار کرنا ہوتا ہے نا. ان 3 سال میں پبلک اوپینین ہم نے تیار کیا تھا. کوئی پارٹی آج تیار نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور پاکستان کا جمہور اس چیز کے لیے سر دست تیار نہیں. سر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ پوسٹ 9/11 جس ٹائم پہ آپ نے بھی نیا چارج ٹیک اوور کیا تھا، امریکہ بھی اس وقت ظاہر ہے وار آن ٹیرر کے اوپر تھا، سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پوائنٹ یہ ہے اس وقت تو یہ تھا کہ ساری دنیا ہی امریکہ کے پیچھے لگ گئی تھی، اور تو اور روس اور چین جو ہے وہ امریکہ کو سپورٹ کر رہے تھے. بھارت کے جو فورن منسٹر ہیں جسونت سنگھ اور گورنمنٹ آف انڈیا مری جا رہی تھی اڈے دینے کے لیے. وہ چاہتے تھے کہ اڈے پاکستان سے نہ آئے، ہم سے لے لیں تاکہ پاکستان کا مل کے ہم کچومر نکالیں. جب عرب ملک سارے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور تو اور پروٹوکول توڑ کے رولر آف دبئی خود پہنچ گئے امریکن سفیر کے گھر یہ کہنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ زمانہ ہی وہ اور تھا جس میں ساری دنیا جو ہے اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے بائنڈنگ ریزولوشنز تھے کہ آپ ان کو مل کے سپورٹ کرنا پڑے گا امریکہ کو. تو وہ تو حالات اب تو نہیں ہے نا، اور امریکہ نے وہ گڈ ول ختم کر دی. اگر اس وقت آپ نہ کرتے تو جس طرح عراق میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے بہانے انہوں نے تباہی کوئی نہ کوئی بہانہ ملنا ہی تھا. پھر سیریا پہ جس طرح تباہی مچائی ہاں تو اس لیے وہ تو پھر عبدالستار صاحب اس وقت فارن منسٹر تھے، ان کتاب میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف نے سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو بلایا تو 80-85% نے کہا سپورٹ کرنا ہے، سوائے مذہبی جماعتوں کی جو کچھ قیادت تھی انہوں نے مخالفت کی، باقی تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ سپورٹ کرنا چاہیے. سر پروگرام بفور کنکلوڈنگ دی پروگرام آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ریکویسٹ یو کہ اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ یو ہیو گاٹ لاسٹ 10 سیکنڈ ٹو سے سم تھنگ اف یو وانٹ. دیکھیں میں کہوں گا کوئی خارجہ پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کو اندرونی سپورٹ حاصل نہ ہو، جب تک اندرونی استحکام نہ ہو. برطانیہ کے بڑے مشہور وزیر اعظم تھے ولیم گلیڈسٹن، وہ شاید 5 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں اور ریکارڈ ٹائمز بنے ہیں، اور انہوں نے ایک بات کہی تھی جب ان سے کسی نے پوچھا کہ کامیاب خارجہ پالیسی کا راز، انہوں نے کہا اندرونی استحکام. اگر پاکستان میں ہم کامیاب خارجہ پالیسی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے معاملات پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو یک زبان ہونا چاہیے، اور پاکستان کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے. اور گھڑی گھڑی اگر ہم بیگنگ بول کے ساتھ IMF یا ادھر جائیں گے تو آپ کامیاب خارجہ پالیسی لانگ ٹرم نہیں لے کے چل سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر کامیاب خارجہ پالیسی چلانا چاہتے ہیں، ایک تو اندرونی استحکام ہو اور معاشی طور پر ہم سیلف سفیشینٹ ہوں اور لوگوں پہ کہ محتاج نہ ہوں. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ سر فار ٹوڈیز انٹرویو. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. یقینی طور پہ آپ کو قصوری صاحب کی باتیں بہت زیادہ کیونکہ ریئلسٹک ہیں پتہ بھی چلی ہیں اور پسند بھی آئی ہوں گی. اس پہ اپنے ویوز دینا نہ بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈیز پروگرام. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.